اگر منفرد نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز کی اقتدا نہیں ہو سکتی ہے. یعنی کوئی عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی آ کے فرض کی نیت کر لے تو نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نیت کرنا یا فرض نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اس کا الٹ ہو سکتا ہے، امام فرض نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے، اگر نفل کا مکروہ وقت نہیں ہے تو یہ بالکل اس کے لیے درست ہے، کیونکہ امام کی اب نماز رتبے میں بڑی ہے اور اس کی نماز رتبے میں کم ہے، یہ بالکل درست ہے. یا برابر ہو، امام بھی فرض پڑھ رہا ہے یہ بھی فرض پڑھ رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، امام نفل پڑھ رہا ہے یہ بھی نفل پڑھ رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. دوسرا صورت یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے اگر کوئی فرض پڑھنا چاہتا ہے، کوئی تنہا فرض پڑھ رہا ہے، 1-2 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں، اب کوئی آگے پیچھے اس کی اقتدا کرتا ہے، اس کو ہاتھ مارتا ہے اور پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس بندے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں دیکھیں 2 صورتیں علماء نے ارشاد فرمائی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس کو ٹچ کیا اور اس کے پیچھے ہم نے اقتدا کی نیت سے، اس کو امام بنانے کی نیت سے نماز شروع کر لی، تو دیکھنا ہوگا اس بندے نے جو تنہا پڑھ رہا تھا امامت کی نیت کر لی یا نہیں کی. یعنی جب اس نے ٹچ کیا اور نماز شروع کر لی پیچھے، تو اس نے پھر اپنی نیت امامت کی یا نہیں کی. اگر وہ امامت کی نیت نہیں کرتا تب بھی پیچھے کھڑے ہوئے بندے کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ مقتدی کی نماز درست ہونے کے لیے امام کا امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو تب بھی مقتدی کی اگر اقتدا کی نیت ہے کہ میں اس کو اپنا امام بنا رہا ہوں، اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن امام نے چونکہ امامت کی نیت نہیں کی، وہ تنہائی پڑھتا رہا، تو اس کو جماعت کا ثواب امام کو نہیں ملے گا. اور اگر اس نے نیت نہیں کی تو اس پر امام والی چیزیں بھی واجب نہیں ہوں گی. مغرب کی نماز تنہا پڑھ رہا تھا، آہستہ سے قرات کر رہا تھا، اچانک پیچھے کسی نے ہاتھ مارا اور اس کے پیچھے نماز جماعت شروع کر دی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اب جہرن قرات کرے گا نہیں کرے گا؟ آدھی سورہ فاتحہ پڑھی، اب اس نے جوائن کیا تو کیا کرے یہ؟ تو یہ سوچ لے اگر اس نے امامت کی نیت نہیں کی ہے تو اب یہ جہرن قرات کرنا اس پہ واجب نہیں ہے. اگر یہ آہستہ بھی پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھا دیتا ہے تو بھی کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے امامت کی نیت ہی نہیں کی. جب نیت نہیں کی تو امام کی رسپانسبلٹیز اس پر نہیں آئیں. جہری قرات امام پر واجب ہے، جو امامت کی نیت ہی نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے. اور اگر اس نے امامت کی نیت بھی کر لی، اور کر ہی لینی چاہیے، کوئی ہاتھ مارتا ہے اور پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو فوراً یہ اپنی نیت کو تبدیل کر لے کہ میں اب امامت کی بھی نیت کرتا ہوں، جو پیچھے کھڑا ہے میں اس کا امام بھی ہوں. جب یہ امامت کی نیت کر لے گا تو پیچھے مقتدی کی بھی نماز درست ہو جائے گی. اگر اقتدا کی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ الگ ایک ٹاپک ہے. اور امام کو اب ثواب بھی ملے گا کیونکہ اس نے امامت کی نیت کر لی، اب جماعت کا ثواب بھی ملے گا کیونکہ اب یہ امام ہو گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اب جیسے ہی اس نے امامت کی نیت کی، امام والی چیزیں جو واجب ہوتی ہیں وہ اس پر واجب ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ یہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور کسی نے ہاتھ مارا اور پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے امامت کی نیت کر لی. اب اگلی جو آیت یہ پڑھے گا، مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو اب اگلی آیت یہ جہر کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ اب یہ امام بن چکا. جتنی پہلے آہستہ آواز میں پڑھ لی وہ تو تنہا نماز پڑھنے کا پیریڈ تھا، اب چونکہ یہ امامت کی نیت کر چکا اب جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا. بقیہ جتنی قرات رہ گئی وہ جہر کے ساتھ پڑھے گا، اگلی رکعت میں بھی جہر کے ساتھ پڑھے گا. اور جو تکبیر انتقالات ہیں، رکوع میں جانے کی تکبیر، اٹھنے کی، سجدے میں جانے کی، وہ بھی بلند آواز سے کہے گا تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب کب موومنٹ کر رہے ہیں. تو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے بھی فرض پڑھنی ہے، ہلکا سا ہاتھ مارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، دونوں کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. جس کو ٹچ کیا گیا ہے وہ امامت کی فوراً نیت کر لے اور نماز جاری رکھے. ظہر اثر ہے تو تکبیر انتقالات کو بلند آواز سے کہہ لے، سلام کو بلند آواز سے کہہ لے تاکہ لوگ پیچھے والا بھی سلام کر لے. اور مغرب عشاء ہے اور فجر ہے تو جتنی قرات آہستہ آواز میں کر چکا. نیت کرنے کے بعد اب جتنی قرات کرنی ہے وہ جہر کے ساتھ اس نے کرنی ہے، جو بھی جہری رکعتیں ہیں ان کے اندر. اچھا، اس میں اب امام کے پیچھے وہ کھڑا کیسے ہوگا؟ یہ تنہا نماز پڑھنے والا ہے. ایک نمازی آتا ہے تو وہ یوں کھڑا ہوگا کہ اس کے پنجے اس کی ایڑی کے مماثل ہو جائیں. اس کا ٹخنا امام کے ٹخنے سے آگے نہیں ہونا چاہیے ورنہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. 2 بندے ہیں تو پھر وہ یوں پیچھے کھڑے ہو جائیں. 2 بندے ساتھ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے افضل شاندار طریقہ یہ کہ 2 بندے پیچھے کھڑے ہوں. اور اگر 3 بندے آ جائیں تو 3 بندوں کا پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے. ساتھ میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہوگا. وہ اس طرح 3 پیچھے ہوں کہ بیچ میں ایک ادھر اور ایک ادھر، اور 2 ہوں تو ایک اس طرف اور ایک سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو.